بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب العلاج، قرآنی علاج، مصنف پروفیسر ڈاکٹر علامہ نصیر الدین نصیر ہنزائی۔ عنوان: ذکر خدا، اکسیر اعظم، صفحہ نمبر 95۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی بابرکت و پرحکمت یاد۔ گویا روحانیت کی کیمسٹری ہے، یعنی علم کیمیا یا اکسیر، یعنی رسائن ودیہ، جس میں قدیم روایتی معنی بھی ہیں، جیسے دھات سے سونا یا چاندی بنانا، اور جدید عملی سائنس کی مصنوعات بھی، جن کا تعلق کیمسٹری سے ہو، اور اکسیر ایسی سریع التاثیر اور شافی دوا کو بھی کہتے ہیں جو ہر مرض کو دفع کرے اور جس کے کھانے سے آدمی کبھی بیمار نہ ہو۔ یقیناً ذکر الہی میں یہ دونوں معنی بدرجہ کمال موجود ہیں کہ اس نے بہت سارے انسانوں کو خاک ذلت سے اٹھا کر عقل و دانش کی بلندیوں میں گوہر گران مایہ بنا دیا ہے، اور جس شخص نے اس کو دنیا کی تمام چیزوں میں سے درمان جان کے طور پر منتخب کر لیا تو وہ ہر قسم کی باطنی اور روحانی بیماری سے محفوظ و سلامت رہتا ہے۔ نمبر 2، جس طرح علم کیمیا یعنی کیمسٹری کے ذریعے مختلف اشیاء کے مرکبات سے نئی چیز کا وجود عمل میں لایا جاتا ہے، اسی طرح ذکر و عبادت اور علم و عمل کے وسیلے سے ایک ہوشمند صوفی اپنے عالم شخصی یعنی پرسنل ورلڈ میں ہر خوابیدہ صلاحیت کو بیدار کر کے انقلاب لاتا ہے، جس کو لمحہ بلمحہ حرکت دینے والی اصل طاقت یاد خدا ہے، جس کی وجہ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے یہ ہے کہ ہر دل کے 2 کان ہوا کرتے ہیں، ایک طرف ایک فرشتہ کچھ کہتا ہے اور دوسری طرف ایک شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، لیکن جب ذکر الہی کی کثرت سے فرشتے کو مسلسل بولنے کا موقع فراہم ہوا اور اس سے جیسے شیطان مایوس ہو گیا، تو نتیجے کے طور پر مرد صوفی کو اپنے آپ پر ایک دائمی فتح حاصل ہونے لگتی ہے۔ چونکہ فرشتہ توفیقات الہی کا خزینہ بے پایان ہوا کرتا ہے، لہذا ذکر جس قدر بھی کثیر و طویل ہو، فرشتے کی فیض رسانی بھی اتنی زیادہ مفید ہوتی جاتی ہے۔ نمبر 3، آواز کی بلندی و پستی کے بہت سے درجات ہیں، کیونکہ وہ جہر سے زیادہ جہر بھی ہے اور خفی سے زیادہ خفی بھی۔ قرآنی حوالہ سورہ 20 آیت 7۔ چنانچہ کسی بھی درجے میں ذکر و بندگی اور علم و حکمت کی آواز اور فرشتہ مجسم، قرآنی حوالہ سورہ 6 آیت 9، یا فرشتہ مجرد کی آواز قلب انسانی کے لیے دوا، شفا اور صحت ہے۔ اس کے برخلاف شیطان، خواہ انسی ہو یا جنی، قرآنی حوالہ سورہ 6 آیت 112، اس کی آواز قلب بنی آدم کے لیے بیماری ہے۔ اس لیے ہر دانشمند مسلمان اپنے دل کو ذکر الہی کی گونج میں مستغرق رکھتا ہے، جس کی بدولت ایک طرف شیطانی وسوسے کا سد باب ہو جاتا ہے اور دوسری جانب فرشتہ انشاءاللہ اس کے قلب میں کوئی نورانی بات ڈالتا ہے، جسے القا کہا جاتا ہے، اور الہام، قرآنی حوالہ سورہ 91 آیت 8، یا توفیق و تائید، قرآنی حوالہ سورہ 58 آیت 22، بھی اسی طرح ہوتی ہے، مگر اس کی شرط تقویٰ ہے، جیسا کہ ہونا چاہیے۔ نمبر 4، چونکہ ذکر الہی زائد عبادات یعنی نوافل میں سے ہے، اس لیے یہ امر از حد ضروری ہے کہ یہاں اس قسم کی عبادت کا مقصد اعلیٰ بیان کیا جائے، تاکہ وہ حضرات جو یاد خدا کی لازوال دولت چاہتے ہیں، اس کے مبارک و مقدس نتائج و ثمرات کے بارے میں یقین کریں،
چنانچہ صحیح بخاری جلد سوم کتاب رقاق باب 844 حدیث 1422 کا ترجمہ ہے، اور میرا بندہ ہمیشہ نوافل کے ذریعے مجھ سے قرب حاصل کرتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، بس جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عادت و سنت ہمیشہ سے قائم ہے، اور اس سعادت عظمیٰ کا عملی نمونہ حضرات انبیاء و اولیاء ہیں، اور یہ دعوت عمل ہر فرد مسلم کے لیے ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ مذکورہ حدیث شریف آیہ نور قرآنی حوالہ سورہ 24 آیت 35 کی ایک وضاحت ہے کہ خدا کا نور وہ ہے جس کی روشنی کے بے پناہ سمندر میں آسمان و زمین اور ان کی تمام چیزیں ڈوبی ہوئی ہیں، چنانچہ جب کوئی ذاکر و سالک قدم بقدم اور منزل بمنزل قرب خاص کی طرف آگے بڑھ جاتا ہے تو نور ہدایت اس پر طلوع ہو جاتا ہے، جس سے اس کے حواس ظاہر و باطن منور ہو کر غیر معمولی طور پر یعنی ایکسٹرا آرڈینری کام کرنے لگتے ہیں۔ پس ایسے خوش نصیب حضرات یقیناً خدا کے دوستوں میں شامل ہو جاتے ہیں، اور یہ سب کچھ یاد الہی کی اکسیر اعظم کی بدولت حاصل ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، آپ قرآن مجید کے پرحکمت موضوعات میں سے برکت کے موضوع کا بصد شوق مطالعہ کریں، جو صرف 32 آیات کریمہ پر مشتمل ہے۔ اس میں روحانی برکتوں کو سمجھنے کے لیے مادی برکات کے ذرائع پر خوب غور کرنا ہوگا۔ مثال کے طور پر پہاڑ قرآنی حوالہ سورہ 41 آیت 10 اور بارش کے پانی قرآنی حوالہ سورہ 50 آیت 9 کو دیکھیے کہ یہ قرآن کے نزدیک مادی اعتبار سے مبارک یعنی برکت دیے گئے ہیں، جن کی برکتوں کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے جاری رہتا ہے۔ اسی طرح بابرکت روحانی چیزوں میں سے 3 کا یہاں مختصر ذکر کیا جاتا ہے، جو قرآن حکیم قرآنی حوالہ سورہ 38 آیت 29، اللہ تعالیٰ کا اسم بزرگ قرآنی حوالہ سورہ 55 آیت 78، اور حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے، قرآنی حوالہ جات سورہ 25 آیت 1، سورہ 11 آیت 73، سورہ 19 آیت 31۔ اور اس حقیقت میں کسی مسلمان کو کیا شک ہو سکتا ہے کہ حضور انور سلم کا انتہائی عظیم مرتبہ کئی معنوں میں لا انتہا فیوز و برکات کا سرچشمہ ہے۔ چنانچہ یہ تینوں مبارک و مقدس چیزیں نہ صرف برکت کے رشتے سے بلکہ اور بھی کئی رشتوں سے آپس میں منسلک و مربوط ہیں، لہٰذا یہ یقین کرنا ہوگا کہ نور ذکر کی روشنی میں قرآن و حدیث کے حقائق و معارف نمایاں ہو جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہر متقی ذاکر کی رہی صحیح اور بچی کھچی اخلاقی، نظریاتی، روحانی اور عقلی بیماریاں ختم ہو سکتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم میں جگہ جگہ ذکر الہی کا حکم دیا گیا ہے، اور طرح طرح سے اس کی تعریف و توصیف فرمائی گئی ہے، خصوصاً سورہ رحمان کے آخر قرآنی حوالہ سورہ 55 آیت 78 میں، جبکہ یہ سورہ عروس القرآن ہے جو دنیائے قرآن کے حسن و جمال کا یکتا آئینہ ہے، جس کا خلاصہ یہ آیہ مقدسہ ہے۔ ترجمہ: بڑا بابرکت نام ہے آپ کے رب کا
جو عظمت والا اور احسان والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارے قرآن میں جتنی نعمتوں کا مفصل بیان ہوا ہے ان سب کا مجمل تذکرہ سورہ رحمان میں فرمایا گیا ہے، اور عروس القرآن کی جملہ برکات کا سرچشمہ و مرکز اس کی آخری آیت ہے، جس کا مقصد اللہ تعالیٰ کا اسم اکبر ہے جو یاد الہی کا وسیلہ ہے۔ نمبر 6، ذکر الہی ہر چند کے بظاہر فیض عام ہے، تاہم یہ دراصل کچھ نزاکتوں کی وجہ سے خاص ہے، جس کی ایک مثال سورہ اعراف کی آخری 2 آیتوں، قرآنی حوالہ سورہ 7 آیت 205 to 206 کے مفہومات میں اس طرح ہے۔ الف، رب کو دل کی گہرائی یعنی روح میں انتہائی عاجزی اور بڑے خوف سے یاد کرنا ہے۔ اگر یہ عاجزی حقیقی ہے، یعنی دبی ہوئی یا سنجیدہ گریہ وزاری کا نتیجہ جیسی ہے، تو یہ روحانیت کی جراثیم کش یعنی جرمسائڈل دوا ہے، جس کے استعمال سے تمام باطل خیالات کے جراثیم مر جاتے ہیں، اور خوف خدا وہ حفاظتی دوا ہے جو اپنی تاثیر کی بدولت ایسے جراثیم سے دل کو محفوظ رکھتی ہے۔ بے، اگر یہ ذکر خصوصی اور اخفی یعنی سب سے پوشیدہ ہے تو صبح و شام اس کے تلفظ کو جہر کے بغیر ادا کرنا چاہیے، یعنی یہ ذکر خفی سے بھی زیادہ خفی ہو تاکہ دل کی زبان اس میں ایسی شدید اور مسلسل مصروف ہو کہ شیطانی وسوسہ اس کو نہ چھو سکے۔ جیم، ان 2 وقتوں کے علاوہ بھی خدا کو یاد کرنے کے لیے فرمایا گیا ہے، کیونکہ ذکر کثیر قرآنی حوالہ سورہ 3 آیت 41 اور قرآنی حوالہ سورہ 33 آیت 21 میں بے شمار فائدے ہیں، اور ان میں سے ایک خاص فائدہ یہ ہے کہ کثرت ذکر سے دل میں رقت، عاجزی اور خوف خدا کی کیفیت پیدا ہو کر قائم رہتی ہے، تاکہ پہلے ہی سے ذکر قلبی کے لیے خوب تیاری ہو، ورنہ مشکل ہے۔ دال، فرشتے اور خدا کے دوست اس کے مقرب ہوا کرتے ہیں، وہ ہر وقت اس کی عبادت و بندگی میں مستغرق و محو رہتے ہیں، اور ذرہ بھر تکبر نہیں کرتے، کیونکہ وہ کثرت سے خدا تعالی کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اس کے لیے انتہائی عاجزی سے سجدہ کرتے ہیں۔ نمبر 7، دنیا میں بھی اور دین میں بھی صرف وہی لوگ کامیاب، سربلند اور سرخرو ہوتے ہیں جو حقیقی معنوں میں عقل و دانش رکھتے ہیں، مگر مرتبہ عقل جتنا عالی شان ہے اتنا اس کا حصول مشکل بھی ہے۔ کیوں نہ ہو، جبکہ عقل تمام چیزوں اور جملہ نعمتوں سے اعلیٰ و افضل اور سب سے بیش بہا و گران مایہ ہے، اور عقل ہی کی راحت و جنت سب سے بڑی بہشت ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم کے مختلف الفاظ میں عقل سے متعلق کئی موضوعات ہیں، اور ان میں سے ایک زبردست دلکش موضوع اولو الالباب یعنی عقل والے ہے، جو صرف 16 آیات کریمہ پر مشتمل ہے، جس میں آپ کو بڑے ذوق و شوق سے یہ دیکھنا بے حد مفید ہوگا کہ پروردگار عالم نے کس شان سے اہل عقل کی تعریف و توصیف فرمائی ہے، ان کے کیا کیا اوصاف ہیں، ان کا طریقہ کار کیا ہے، اور وہ اصل راز یا کلیدی بھید کیا ہے جس کے مطابق عمل کرنے سے لوگ اہل دانش کی صف میں آ جاتے ہیں۔ سو آئیے کہ اب ہم اس سلسلے کی 2 ایسی نورانی آیتوں کو دیکھتے ہیں جن میں یہ نسخہ کیمیا اور یہ راز موجود ہے کہ معمولی دھات سے سونا یا چاندی بنانے کی طرح ہر نیک نیت مسلمان اس قرآنی کیمیا یعنی کیمسٹری سے کس طرح اپنے آپ کو بحقیقت زمرہ اہل دانش میں شامل کر سکتا ہے۔ ان دونوں پرحکمت آیتوں کا ترجمہ درج ذیل ہے۔ بلا شبہ آسمانوں اور زمین کے بنانے میں اور یکے بعد دیگرے رات اور دن کے آنے جانے میں
نشانیاں ہیں اہل عقل کے لیے، جن کی یہ حالت ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی یاد کرتے ہیں، کھڑے بھی، بیٹھے بھی، لیٹے بھی، اور آسمانوں اور زمین کے پیدا ہونے میں غور کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، آپ نے اس کو لا یعنی پیدا نہیں کیا، ہم آپ کو منزہ سمجھتے ہیں، سو ہم کو عذاب دوزخ سے بچا لیجئے۔ سورہ آل عمران آیت 190 تا 191۔ اس سماوی تعلیم میں آپ دیکھتے ہیں کہ عقل و دانش، غور و فکر، اخذ نتائج، خدا شناسی، آتش دوزخ سے نجات اور حصول بہشت، یہ سب کچھ ایسے ذکر الہی کا ثمرہ ہے جو مذکورہ بالا آیہ مقدسہ کے مطابق نشست و برخاست کی حالت یعنی پوزیشن میں جاری رہتا ہے۔ پس یقیناً ذکر خدا اکسیر اعظم ہے۔ نمبر 8، انسان کے دل کی کیفیت بار بار کیوں دگرگون ہوتی رہتی ہے؟ قلبی بیماریوں پر کیسے قابو یعنی کنٹرول ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے، یہ جاننا نہایت ہی ضروری ہے کہ قلب انسانی کے پاس ایک فرشتہ اور ایک شیطان، دو ساتھی مقرر ہیں۔ چنانچہ ظاہر ہے کہ فرشتے کو ذکر الہی سے عمل کا موقع ملتا ہے اور اس کے برعکس شیطان کو غفلت سے، جیسا کہ سورہ زخرف میں ارشاد ہوا ہے۔ ترجمہ: اور جو شخص خدا کی یاد سے اندھا بنتا ہے، ہم گویا خود اس کے واسطے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں تو وہی اس کا ہردم کا ساتھی ہے۔ قرآنی حوالہ سورہ 43 آیت 36۔ اس قانون خداوندی کا دوسرا رخ یعنی پہلو یہ ہے کہ یاد الہی کی وجہ سے ایک فرشتہ بھی مقرر ہو جاتا ہے تاکہ خدائے برحق کے عدل و انصاف کی خوبیوں میں کوئی کمی واقع نہ ہو جائے کہ اس نے صرف بیماری نازل نہیں کی بلکہ اس کی دوا بھی نازل فرمائی ہے۔ نمبر 9، جب ایک حقیقی صوفی ذکر الہی کے نتائج و ثمرات کی لازوال و غیر فانی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے اور جسمانی موت سے پہلے ہی نفسانی موت کا مزہ چکھ لیتا ہے، دوسرے لفظوں میں یوں کہ وہ مرشد کامل میں فنا ہو جاتا ہے، پھر رسول میں اور آخر میں فنا فی اللہ ہو جاتا ہے، تو اس وقت ایسے کامیاب بندائے مومن کے نامۂ اعمال یعنی زبور یعنی کتاب مراد ہے، یعنی کتاب اعمال میں بحروف روحانی یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ روئے زمین کے وارث خدا کے نیک بندے ہوں گے۔ قرآنی حوالہ سورہ 21 آیت 105۔ 2 مارچ 1986۔ شکراً للہ والحمد للہ، شکراً للہ والحمد للہ۔